بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں سننے والے دیکھنے والے یاران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی چاند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک بخشش و رحمت کا ظہور لے کر جلوہ گر ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا چونکہ ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان، جب بھی کوئی مہمان کسی کے ہاں آئے اور اس مہمان کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا جائے تو مہمان کو بڑا اچھا لگتا ہے، مہمان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اگر مہمان کسی بلند پایا ہستی کا بھیجا ہوا ہو، کسی بلند پایا شخصیت کا بھیجا ہوا ہو، اور وہ مہمان کسی اعلیٰ ظرف انسان نے بھیجا ہو، اور پھر اس مہمان کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے استقبال میں کھڑے ہو جانا اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ملنا، اس پر پھول نچھاور کرنا، اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا، یہ مہمان کو بھی اچھا لگتا ہے اور اس برگزیدہ ہستی کو بھی اچھا لگتا ہے جس نے مہمان بھیجا ہوتا ہے۔ اب حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک جو کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے، اب اس کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کو ہم کیسے ویلکم کریں، اس کو ہم کیسے اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں، اس کو ہم کیسے جو ہے گلے سے لگائیں اور اس کا استقبال کریں۔ حضرات گرامی قدر، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات شامل تھی کہ رمضان سے قبل جب شعبان المعظم کی آمد ہوتی اور نبی پاک علیہ السلام پورا شعبان رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ حضور پورا شعبان رمضان کی تیاری فرماتے اور حضور اس میں روزوں میں کثرت فرماتے، قیام اللیل میں کثرت فرماتے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے تھے۔ کیا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں حضور 3 بار دریافت فرماتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضور صحابہ سے پوچھتے کہ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان المبارک کو جو کہ رحمت اور بخشش کا ماہ مقدس ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس کہ جس پر دعا جبرائیل امین فرمائے
کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، لعنت کا مستحق ہے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ آمین کہنے والا کون؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ اتنا تردد فرمایا جا رہا ہے، استقبال فرمایا جا رہا ہے، حضور اتنی تیاری نظر آ رہی ہے، کیا کسی وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الترغیب والترہیب کی روایت ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ وہ ماہ مقدس آ رہا ہے کہ جس کی پہلی رات میں ہی اللہ رب العزت اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کا احترام کیوں نہ کیا جائے؟ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے ہیں جو میں نے رجب کے ابتدا میں آپ کو سنائی تھی، آج پھر برکت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ حدیث پاک بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو برکت بنا دے۔ کیا کر دے؟ برکت بنا دے۔ اب حضرات گرامی قدر قربان جاؤں، یہ وہ ماہ مقدس کہ جس کے بارے میں حضور فرمائیں برکت بنا دے، اور پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں برکت نہ ہو، اور پھر جسے حضور فرما دیں کہ اس کی پہلی رات ہی اہل قبلہ کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا استقبال فرمائیں، جس کی تیاری کا حکم دیں۔ آج دنیاوی معمولات میں ہم سب بھی تیاری کرتے ہیں۔ کہاں کی تیاری؟ کسی کی شادی کی تیاری، کوئی کاروبار کی تیاری، کوئی جو ہے وہ فصل کاٹنے کی تیاری، کوئی جناب لوگوں کو جو ہے ورغلانے کی تیاری میں ہے، کوئی لوٹنے کی تیاری میں ہے، کوئی تقسیم کرنے کی تیاری میں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو جب دیکھا تو وہ ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری میں نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اور اس کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی روایت فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کی تیاری کس حال میں ہو رہی ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے پیغام اور سبق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہماری خوشی کا موقع ہو، اور بخشش سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے بتایا جب جوں خوشی قریب آئے، جوں کرم قریب آئے، جوں نصرت قریب آئے، جوں تقرب اللہ میں تمہارا اضافہ ہو تو کیا ہو کہ تم فاقے سے زیادہ ہو، قیام اللیل میں زیادہ ہو، سجدوں میں زیادہ ہو، تمہاری پاکی اور طہارت زیادہ ہو، اور تمہاری مستعدی عبادت میں نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرب بڑھ رہا ہے، قرب بڑھ رہا ہے، اور جوں قرب بڑھتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، اور جوں محبت بڑھتی ہے تو ادب بڑھتا ہے، اور جوں ادب بڑھتا ہے تو اطاعت و الفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر محب اور محبوب کا آپس میں ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ محب محبوب کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ محب کا ایک لمحہ بھی محبوب کے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ اہل ایمان، اچھا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ جو بندہ نماز پڑھ کے نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ میں نماز میں ہوں. اچھا نماز پڑھ نہیں رہا، زور پڑی ہے نا، ابھی جمعہ ادا ہوگا، زور ہوگی، تو اس کے بعد اس انتظار میں کہ عصر پڑھنی ہے، عصر کے انتظار میں جب تک رہا تو وہ نماز میں رہا. اب یہ بھی یہاں یہ ہے، عرفاء بزرگان دین صوفیاء فرماتے ہیں کہ محبوب کے وصال کے انتظار میں رہنا، وصل محبوب کے انتظار میں رہنا، یہ وصل حبیب ہی ہے. گو کہ تمہیں وصل ہوا یا نہیں ہوا، تمہیں دیدار ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس انتظار میں رہنا یہ بھی وصل حبیب ہے. وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، اس نے لکھا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہتا ضروری نہیں محبوب کو دیکھنے سے محبت بڑھے، کبھی کبھی محبوب کا ذکر سننے سے بھی تڑپ اٹھتی ہے. کبھی کبھی محبوب کا ذکر سننے میں بھی تڑپ اٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ محبوب کا ذکر سن کر سلمان فارس سے بھاگتے ہیں، صہیب روم سے بھاگتے ہیں، بلال حبشہ سے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ محبوب کا ذکر سنا ہے، دیدار کرنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ شعبان کے علاوہ میں نے کسی مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں. حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں. اچھا روزہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں اپنے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کو پسند فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں. اور یہ شہر مواسات ہے، رمضان المبارک شہر مواسات ہے. شہر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ضروریات زندگی کی ہر شے میسر ہو. یہ ہماری بستی ہے نا ساہو چک شریف، آپ اسے شہر نہیں کہہ سکتے. شہر کی تعریف ہی یہ ہے، شہر کی تعریف ہی یہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھو نا خود کو علم کا شہر قرار دیا ہے. انا مدینۃ العلم، علم کا شہر قرار دیا ہے. اور یہاں بھی جو شہر مواسات ہے رمضان، یہ مواسات کہتے ہیں ہمدردی، اور شہر کہتے ہیں ہر وہ شے ہمدردی کے متعلقہ جو اس میں پائی جاتی ہے، یہ رمضان ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھئی روزہ بھی رکھنا ہے، اور مقصد اور حصول روزے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اب تقوی جو ہے وہ ہر بلندی کی انتہا ہے، ہر بلندی کی انتہا ہے. اور اب تقوی حاصل کرنے کے حصول میں ہم نے اس رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ یہ شہر مواسات جو ہمدردیوں کا مہینہ ہے، جو دل جوئیوں کا مہینہ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہنے کا مہینہ ہے، جو غریبوں کے چولہوں تک اپنے مال کو پچا کر، راشن پچا کر چولہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، جو کہ ایسے غربا مساکین کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے کہ تاکہ ان کے دسترخوان پر بھی اچھی کھجوریں آ سکے، ان کے دسترخوان پر بھی سالن کی پیالی آ سکے، ان کے دسترخوان میں بھی سحری میں روٹی کا نوالا پہنچ سکے. حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے مال سے، ہماری کاوشوں سے ان لوگوں تک معاملات پہنچ سکے کہ جو لوگ اس وقت پرسان حال کا شکار ہیں اور جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر ان کے دسترخوان پر 10 کھانے لگتے ہیں تو وہ اپنے دسترخوان پر 8 کھانے کر لیں، 6 کھانے کر لیں، اور وہ 4 کھانے ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کے دسترخوان پر 1 کھانا بھی موجود نہیں ہے. بھئی بڑی دنیا ہے گرد و نواح میں کہ اگر آپ کے دسترخوان پر 10 کھانے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دسترخوانوں پر 1 وقت کا بھی موجود نہیں.
اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم گھی والی روٹیاں کھائیں، اگر ہمارا جی چاہتا ہے ہم جو ہے پراٹھے کھائیں، اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم انڈے، گوشت اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کریں، پھر وہ غربا کہ جن کے پاس سوکھے ٹکڑے بھی نہیں ہیں اور روزہ وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ عبادت کا ثواب وہ بھی لینا چاہتے ہیں، اہل قبلہ وہ بھی ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، جی ان کا بھی چاہتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر، جی ان کے بچوں کا بھی چاہتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر بھی وہ نوالے آئیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ایک تو روزے کا حصول ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ تقوی کس حال میں ملے گا؟ کہ جب یہ شہر مواسات میں ہم صاحب مواسات بن کر پھریں گے۔ یہ شہر مواسات ہے، ہم اس میں صاحب مواسات بن کے پھریں، ہمدردیوں والے بن کے پھریں، لوگوں کے دکھوں کو سمجھنے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ سخی وہ نہیں ہوتا کہ جس کی بارگاہ میں آ کر سائل سوال کرے، سخی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے سامنے آ کر سائل سوال کرے، فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو سائل کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے۔ بھائی سخی کے پاس مال ہو ہی نہیں سکتا جمع، ایتھے اوتھے دوئی جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ سخی کنگال بھی نہیں ہوتا اور سخی کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مال آتا ہے وہ لوگوں تک لٹا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی رسول پیغام بھیجتے ہیں، حضور آپ کے نانا جان کا غلام ہوں، ساری زندگی ان کی غلامی میں گزاری ہے، اب بستر مرگ ہے، وقت موت قریب ہے، 60,000 دینار کا مقروض ہوں، اب میں کیا کروں؟ آپ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، میں کہاں سے مانگوں؟ جب آپ کو اس سوال پہنچا نا، اس کا پیغام پہنچا، حالانکہ خادم موجود تھے، آپ نے کپڑے کے تھیلے میں 60,000 دینار ڈالے اور خود اپنے اوپر چادر لی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو 500 دینا ہے تو اس وقت تک نہیں دینا جنی دیر تک 10 بندے کول نہ ہون، اساں اتنی دیر تک مسیح خدمت نہیں کرنی جنی دیر تک اعلان نہ ہوئے۔ ہم کسی کو اس وقت تک غلہ نہیں پہنچائیں گے، کھانا نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ 2-4 کیمرے ہمارے اوپر لگے نہ ہوں۔ ہم اس وقت تک کسی کی خدمت نہیں کریں گے جب تک ہم خدمت کر کے اس کو فیس بک پہ نہ ڈال لیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ پوری دنیا میں سے جو احباب ہمارے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ پیغام بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ رمضان کی استقبال تو کریں ہم، لیکن صرف اس حال میں استقبال نہیں کرنا، استقبال میں یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے 60,000 دینار جب لے کر وہاں پہنچے تو وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں وہ رونے لگے کہ حضور آپ خود تشریف لے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار یہ رات کوئی میرے پاس پہنچے ہیں اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے تو ان کی ضرورت نہیں، اور یہ آپ کے یہ تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ میں خود اس لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر خادم کو بھیجتا تو پھر میں کہیں مجرم نہ بن جاتا، میں یہ تیرے تک پہنچانے آیا ہوں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، یہ چیزیں توجہ طلب ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں زبان کی حفاظت سکھاتا ہے، روزہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت سکھاتا ہے، روزہ ہمیں کانوں کی حیا سکھاتا ہے، روزہ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے چلنے کو، ہمارے پھرنے کو، ہمارے خیالات کو، ہماری نفسیات کو، ہمارے قلبی خیالات اور ذہنی خیالات اور یہ جو افتراق و انتشار ہمارے اندر چلتا ہے، اس کو ختم کرنے کا نام روزہ ہے۔ جس طرح ہم کھانے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں نا، منہ بند کر لیتے ہیں، پیٹ کو فاقے سے رکھتے ہیں، اسی طرح خیالات کو بھی بند کر لینا ہے۔ نفسانی خیالات ہیں، شیطانی خیالات ہیں، اور رذائل ذمیمہ سے پاک ہو جانا ہے، نفس لوامہ امارہ سے دور ہونا ہے۔ اچھا بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا،
نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود خیالات جا نہیں رہے، اور سب کچھ تو کر رہے ہو لیکن خیالات کو تو نکال ہی نہیں رہے۔ بھائی دو چیزیں ہیں، آپ نماز میں آتے ہیں، خشیت نہیں ملتی، آپ کو للہیت نہیں ملتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اطمینان نہیں مل رہا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے آپ کا لگاؤ، آپ کی توجہ نہ نماز کی طرف ہے نہ قرآن کی طرف ہے۔ اس لیے رمضان میں روزے کی طرف ہماری توجہ کا ہونا، عبادات کی طرف توجہ کا ہونا، اور اپنی توجہات کا مرکز و محور عبادت الہیہ کو بنانا، اور جس طرح کہ ہم فاقہ کشی کرتے ہیں، بھوک افلاس میں رہتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے اپنے خیالات کو، اپنے نفسانی معاملات کو، اور اپنے ذہنی افتراء کو، انتشار کو بھی دور رکھنا ہے، اللہ کی عبادت میں مستعد رہنا ہے۔ اور یہ بس 3-4 دن جو باقی ہیں، ہم نے اس کی تیاری شروع کرنی ہے، ہم نے تیاری شروع کرنی، استقبال کرنا ہے رمضان کا۔ اللہ کا مہمان ہے یار، آپ کا مہمان میرے پاس آئے، میرا مہمان آپ کے پاس جائے، اور اس کو کھانا اچھا نہ پوچھا جائے، اس کو چائے نہ پیش کی جائے، اس کو کوکا کولا نہ پیش کی جائے، تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ میں تیرے کول بندہ بھیجیا، تو انہوں چاہ نہیں پوچھی، تو انہوں پانی نہیں پوچھیا، تو انہوں روٹی نہیں کھلائی۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ رب کا مہمان آ رہا ہے، بندوں کے مہمان کی اتنی خدمت کرتے ہو، اب جو رب کا مہمان ہے اس کی خدمت کیسے کرنی ہے؟ وہ آپ سے نہ چائے پینے آ رہا ہے نہ پانی پینے آ رہا ہے، وہ آپ کے حصول تقرب اللہ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپ کی بخشش کے لیے آ رہا ہے، وہ رب کی رحمت بن کے آ رہا ہے۔ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دن بھر روزہ رکھنا ہے، ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہم نے قیام اللیل میں کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سننا ہے، حفاظ قرآن سنائیں گے، ہم قرآن سنیں گے۔ کیسی خوبصورت عبادت ہے، قرآن سننا فرض ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، اور پھر قیام اللیل میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سننی ہے۔ پھر اس کے بعد انتظار میں رہنا ہے کہ ابھی سحری ہونے والی ہے، سحری کرنا بھی سنت ہے، سحری بھی حضور کی سنت ہے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی نماز ہے۔ تراویح کے بعد سوئیں بھی، ضرور سوئیں، آرام کریں، آرام بدن کے لیے ضروری ہے، لیکن سحری کے انتظار میں رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر فجر کے بعد جو ہے ظہر کے انتظار میں رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن کو جو بندہ پڑھتا ہے نا بڑی دل جمی کے ساتھ، قرآن سے پیار کرتا ہے نا جو بندہ، وہ قرآن اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیتا ہے، چونکہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی رحمت کا جو ہے واہ ہمارے اوپر در کر رہا ہے جسے رمضان المبارک کہہ رہے ہیں، اور ہم نے رمضان المبارک کا استقبال بھی کرنا ہے۔ اچھا، چاند دیکھنے کا بھی تفکر کرنا ہے، اعلان ہونا اپنی جگہ، لیکن مغرب کے بعد ادھر دیکھنا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، 29 کو اس کو دیکھنا، اور نظر آئے اگر وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ اس ثواب اور اجر کو ضائع نہیں جانے دینا۔ اچھا، بادل ہو جائیں، چاند نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی ایسے آپ جب مسجدوں سے نکلیں تو اس طرف دیکھیں کہ بھئی یہاں چاند نظر آتا ہے، دیکھنے والوں میں تو شمار ہونا۔ اچھا، بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیکی میرے اسے آ ہی نہیں سکتی۔ بھئی نیکی اسے آئے یا نہ آئے یہ تو دینے والے کا، نیکی اجر دینے والے کا کام ہے، ہم نے اس کی کوشش تو کرنی ہے نا، ہم نے اس کی کوشش تو کرنی ہے۔ اور پھر اس تراویح کے انتظار میں رہنا، جو پہلی تراویح کا چونکہ اگر بر وقت اعلان نہ ہو تو تھوڑا شائبہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے انتظار میں رہنا، عشاء پڑھ کے وہاں بیٹھنا کہ ابھی بھائی اعلان ہو تو پھر ہم تراویح ادا کریں، تو یہ تمام چیزیں استقبال رمضان میں آتی ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ۔ یہ شہر مواسات ہے، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہمدردیاں ہم نے کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، رحمتیں میرے رب نے عطا فرمانی ہیں۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو کیوں دوں، میں اس کو کیوں کھلاؤں، وہ یار یہ بات نہیں، یہ کھجور اس کو کھلانا یا اس کو کھلانا یہ مت سوچو، یہ میرے جاننے والا ہے، یہ میرے نہیں جاننے والا۔ آپ یہ دیکھیں یہ رب کا بندہ ہے،
اس نے روزہ رکھا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے روزے کو افطار کرواؤں گا، تو ایسا اجر بندہ پاتا ہے جیسا خود روزہ دار کا اجر ہے۔ کڈا سستا سودا نہیں بھئی، سارا دن روزہ بھی رکھا ہے تو فاقہ کشی بھی کی ہے، پھر اجر پایا ہے، تو ایک راہ جان دیں اللہ توفیق دے، کھجوراں ونڈو کھلاؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ بندہ جناب کو 10 کلو کھجور ہی بانٹتا رہے، آخر ان روزہ داروں کو روٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سالن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، حفاظ کی خدمت کرنا، طلباء کی خدمت کرنا، جو قرآن سناتے ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں ہمدردیوں میں آتی ہیں۔ اگر میں خطیب کا نام لوں تو آپ کہیں گے اپنی طرف اشارہ لے گئے ہیں، تو آپ جو آپ کو تراویحاں پڑھائیں ان کی خدمات ضرور کریں، ان کی خدمت کرنا، چونکہ وہ قرآن سناتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی ARYQ TV پر رات 10 بجے نماز تراویح کے بعد علم و عمل کے نام سے جو ہے اس فقیر عاجز آپ کی مسجد کے خطیب کے جو پروگرام ہے، وہ ہر روز لیکچر جو ہے وہ نشر ہوا کرے گا علم و عمل کے نام سے۔ اس میں 30 مختلف موضوعات پر ہر روز گفتگو ہوگی، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اس کے علاوہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو افطار ٹرانسمیشن میں لائیو ARYQ TV پر انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 بجے تک پروگرام وہ بھی لائیو ہوا کرے گا۔ اس کے علاوہ ARY زندگی پر بھی جو ہے اس کا ٹائم بھی بتا دیا جائے گا، اس پر بھی مختلف پروگرامز اور مختلف موضوعات پر اس عاجز فقیر گنہگار کے لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، ضرور سماعت فرمائیے گا، دعا فرمائیے گا۔ اب حضرات گرامی قدر ہم وظائف پڑھتے ہیں، اپنی حاجات، مشکلیں، پریشانیاں اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ حسب سابق جو بیرون ممالک سے ہمارے ساتھ خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ روح ہو جائیں، اور جو حضرات ہیں جو اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں، جو کام کر رہے ہیں اور جو اس انتظار میں تھے، بس ابھی ہم وظائف پڑھانے والے ہیں، آپ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں سے قبلہ روح ہو جائیے اور اپنی ذہنی قلبی جو پریشانیاں ان کو ذہنوں میں رکھیں، اور میرے پیچھے پیچھے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔